اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم ربنا آمین۔ سورہ نبا کا مطلب خبر ہوتا ہے، اہم خبر کی طرف اشارہ ہے، اور اس آیت کے اندر کون سی اہم خبر کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں آئے گا قیامت کی خبر کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے جنت جہنم کی آیات کافی پڑھ لی، قیامت کی آیات کافی پڑھ لی 29 پارے میں، اور 30 پارے میں تو اور کثرت سے آئیں گی یہ آیات۔ تو بس ایک ریمائنڈر دوں گی کہ صحابہ کرام کا کیا حال ہوتا تھا اس طرح کی صورتیں پڑھ کر، اس طرح کی آیات پڑھ کے، کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ طور جو ہے اس کی شروع کی آیات سن کر وہ باقاعدہ بیمار ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، اور ایسے بیمار ہو گئے تھے کہ لوگ ان کے گھر کے عیادت کے لیے بھی آتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں ایک آدھ سفید بال دیکھا یا ایسی کیفیت دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی کہ ان کے اوپر ایسا اثر ہوتا تھا کہ فزیکلی بھی اثر ہوتا تھا اور روحانیت پر بھی اثر ہوتا تھا، اور ایسا اثر ہوتا تھا جو ان کو عمل پر ابھار دیتا تھا۔ تو ہمارا حال دیکھیں کہ ہم تو بس پڑھ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہو رہا۔ اچھا دیکھیں، ہمیں مایوس نہیں ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا لہٰذا اب ہم پڑھے نہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہمیں گناہ کرنے کے بعد احساس ہو جائے، اور جو ہم نے جہنم کے بارے میں اتنی کثرت سے پڑھا، اور اگر اب ہم جہنم کی پناہ مانگتے ہوئے ذرا سا کانشیس ہوئے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد ڈرتے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا، تو الحمدللہ یہ بھی تبدیلی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا، اچانک کوئی بھی چیز انسان کے اندر آ نہیں جاتی ہے۔ پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے نا وہ صفائی کا ہوتا ہے، کہ ہم جب کسی جگہ کو کچھ گرو کرنا چاہتے ہیں نا، تو پہلے اس جگہ کی صفائی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسان جب پودا لگاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ آ کر گندگی پر ہی پودا نہیں لگا دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے، پہلے میدان کو بالکل صاف کرتا ہے، جھاڑ جھنکار ہٹاتا ہے، پھر اس کو فلیٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ پودا لگاتا ہے، اور پودا لگا کر بھول نہیں جاتا بلکہ روز پانی دیتا ہے تاکہ کیا ہو، اس کی گروتھ ہو جائے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے اگر تھوڑی سی بھی تبدیلی ہمارے اندر آ رہی ہے نا، ایٹ لیسٹ یہ تبدیلی آ رہی ہے نا کہ جنت اور جہنم کی آیت سن کر ہمیں فیلنگ آئی ہے کہ جنت اتنی پیاری جگہ ہے، ہم دنیا کے فضول الجھنوں میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا میں کھو جاتے ہیں، لیکن پھر سورہ دہر کی آیات ہمارے دماغ میں آ جائیں کہ ہم اس سے بڑی چیز سوچیں کہ اگر دنیا میں کوئی چیز کم ہے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جنت ایک ایسی چیز ہے جو ہر طرح سے نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیں گے۔ اس میں تو ایسا نہیں ہے نا کہ کسی کو ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی، بلکہ نیک لوگوں کو اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کو ملے گی۔ تو اگر یہ بھی امپرومنٹ آئے نا، جیسے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی چیزیں پریشان کر رہی ہیں، لیکن اچانک سے خیال آئے کہ یہ دنیا تو آنے جانے کی چیز ہے، اگر مجھے کم بھی ملا تو کیا ہوا، انشاءاللہ جنت میں مل جائے گا۔ تو یہ تبدیلی بھی اگر آپ کے دل میں آتی ہے نا، تو الحمدللہ اسے بھی ہم تبدیلی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا تو ہم دنیا کے کمپٹیشن میں لگے ہوئے تھے، اور دنیا کم ہو جاتی تھی تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے تھے۔ تو الحمدللہ اٹ از آلسو اے چینج، رائٹ؟ اور اسی طرح جہنم کے بارے میں جب ہم نے اتنا پڑھا، تو میں سورہ قیامہ کی یہ والی آیت سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے دماغوں میں بار بار دہرائیں، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ سم ٹائمس کسی کے اوپر بہت غصہ آتا ہے، پھٹنے کا دل چاہتا ہے، پھٹنے سے مراد یہ کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں غیبتیں کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ یہ آیت میں بار بار پڑھوں، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ جان لے گا انسان جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ جو ہم اپنے منہ سے نکالیں گے وہ سب آگے ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو اثرات ہم چھوڑیں گے وہ دنیا میں رہ جائیں گے، اور اللہ معاف کرے ہمارے لیے گناہ جاریہ بن جائیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہمارے اندر چینجنگ لا رہی ہیں تو الحمدللہ یہ بھی ایک چینج ہے، کیونکہ ہماری جب صفائی ہو جائے گی، ہمارے دلوں کی صفائی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس دل کے اندر نئی نئی چیزیں لگیں گی، اچھی کوالٹیز ہمارے اندر آنے لگیں گی، اللہ کی محبت آنے لگے گی، غیبت کی عادت چھوٹ جائے گی، اللہ سے محبت ہمیں نماز کے لیے کھڑا کر دے گی، اللہ کی محبت ہمیں کاموں پہ لگا دے گی، بیکار نہیں بنائے گی۔ جیسے فارغ بیٹھے ہوئے تو ذکر ہم کرنے لگ جائیں گے، پھر فارغ بیٹھے ہوئے تو قرآن لے کر بیٹھ جائیں گے، نمازوں کو اور خوبصورت ہم بنائیں گے، نوافل کی پابندی کرنے لگیں گے، تہجد پر اٹھنے لگیں گے، تو یہ ساری تبدیلیاں ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کا تو کیا حال تھا اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ہم واقعی کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا بھی آگے بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آگے بڑھائیں گے، اپنی کوشش کریں گے. تو جب انسان ایک قدم اللہ کے لیے آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کو آ کے ویلکم کرتے ہیں. وہی بات ہے نا کہ تہجد کے لیے بندہ اپنی بستر اور نیند چھوڑ کے جب اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ویلکم کرنے کے لیے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان کی طرف آ جاتے ہیں. اور اسی طرح دین کا کام بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھی ہمارے اندر یہ تبدیلیاں ہیں. اور مجھے امید ہے آپ سب کو سورہ دہر ہو گئی اس میں جنت کا ضرور شوق پیدا ہوا ہوگا، اور سورہ قیامت سے جہنم سے ضرور ڈلے ہوں گے. اور سورہ مرسلات کی جو ہم نے یہ آیات پڑھی تھی آج صبح فجر میں اللہم اجرنی من النار پڑھ رہی تھی تو میں امیجن کر رہی تھی کہ کس طرح سے آگ کے شعلے ہوں گے اور اتنی اونچائی سے گر رہے ہوں گے جیسے ایک محل کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اتنے یوج اونٹ کی طرح، جو زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں نا جو ایک دم اسٹرانگ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آگ کے شعلے اڑ رہے ہوں گے. تو وہ والی فیلنگ میں نے تھوڑی سی امیجن کی تھی. تو مجھے امید ہے کہ جس طرح میرے دل میں بھی لگی ہیں یہ آیات آپ سب کے بھی دل میں لگی ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس فیلنگ کو مینٹین رکھنا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی بچائے اور ہمیں نیکیوں کی طرف اتنا آگے بڑھا دے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سورۃ الدہر والی جنتیں نصیب کر دے اور دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے بڑا آسان کر دے، اور ہم دنیا کی زندگی کے مسئلے مسائلوں میں الجھے ہوئے نہ رہیں، ہم آگے آخرت کے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہے، تو اسی روشنی میں سورہ نبا کا مطالعہ کیجیے گا کیونکہ آیات تو وہی ہیں، آلموسٹ وہی آیات ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھ جائیں. آج کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور صرف سیکھنے کی حد تک نہیں ہو، عمل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک عمل کا پوائنٹ اٹھائیے گا. مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کا کیا موڈ ہے، کہ اب آپ کو کیا عمل اپنا بہتر بنانا ہے. اور 2 دن جو ہمارے پاس وینسڈے اور ٹیوزڈے کا آج کا دن آئے گا، تھرسڈے کو مجھے شیئر کریے گا کہ عمل میں کیا بہتری آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور مجھ سے بھی پوچھے گا کہ میں نے بھی کیا چینج کرنے کی کوشش کی. عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کیا ہے ان لوگوں کا؟ یعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختلاف، اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں. اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے. کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، کوئی اسے جادو، کوئی کہانت، کوئی شعر اور کوئی پہلو کی کہانیاں بتلاتا تھا. بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلاف تھا. کوئی بالکل انکار کرتا تھا، کوئی صرف شک کا اظہار. بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن اور کافر دونوں ہی تھے. مومنین کا سوال تو اضافہ یقین اور بصیرت کے لیے تھا، اور کافروں کا سوال استہزاء اور تمسخر کے طور پر تھا. ٹھیک ہے، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقیناً انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ سوال پہ سوال کرے جا رہے ہیں. کچھ لوگ صرف اور صرف شک میں کر رہے ہیں سوال، اور مومنین اگر کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ فکر مند ہے کہ اس کی تیاری ان کی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے دن ہی کی بات ہے، اچانک انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قدرت کی کچھ نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے: کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میٹھے نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا. یہ واقعی بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کے ذریعے سے ہمیں کیسے آرام دیا ہے نا. چاہے جتنا بھی تھک جائیں، الحمدللہ رات کو تھکے ہوئے جب آپ سوتے تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ صبح فریش ہو جائیں گے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے، اور روز رات کو ہم سوتے ہیں، اور اگر ہم نہ سوئیں تو پھر ہم ظاہر سی بات ہے کیا کہتے ہیں ایکٹیو نہیں ہو سکتے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے سارے سیل ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں تھک کے، تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ ریکور کرتے ہیں. اور ہم تو سو جاتے ہیں لیکن باڈی کے سسٹم میں بہت ساری تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہوتی ہیں، جو تھک گئی ہوتی ہیں، ان کو ریپیئر کیا جاتا ہے. اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو آپ امیجن کریں کتنا فریش ہوتے ہیں. اگر سر کا درد تھا رات کو، یا کمر کا درد تھا، یا باڈی پین تھا، کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہ ہم کوئی میڈیسن لے رہے ہوتے، بس نیند کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں فریش کر دیتے ہیں. ہاں بڑی عمر میں انسان لے لیتا ہے پیناڈول وغیرہ، لیکن ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ زیادہ تر نیند سے ہی انسان کو ریلیف مل جاتا ہے. بہت بڑی بلیسنگ ہے. اللہ نہ کرے جن لوگوں کو نیند کی شکایت رہتی ہے ان کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. میرے جاننے والوں میں جیسے میری امی ہیں، ان کو نیند کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. ان کو رات کو نیند کبھی روٹین وائز آ جاتی ہے، اور کبھی اللہ معاف کر نہیں آنے کی ہوتی نا، تو مہینے میں ایک آدھ ہفتہ ایسا آتا ہے کہ بیچاری کو نیند ہی نہیں آتی. رات کو کروٹیں لے کے تہجد کی اذانیں ہو جاتی ہیں، پھر تہجد پڑھتی ہیں، پھر فجر پڑھتی ہیں، پھر واپس کوشش کرتی ہیں کہ بیڈ پر جائے، پھر 6 بج جاتے ہیں، پھر 7، پھر 8، پھر 9، پھر کہیں جا کر ایسی نیند آتی ہے کہ پھر پورے گھر والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بہت مشکل سے نیند آئی ہے. تو کام کا بھی وقت ہوتا ہے تو بھی سب ان کو ریسٹ کرنے دیتے ہیں کہ پتہ ہے ان کو نیند نہیں آئے گی.
اور وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ چلو 2-3 بجے میری آنکھ کھلے گی، لیکن وہی 11 بجے آنکھ کھل جاتی ہے. تو ان کو نیند کا اتنی شکایت رہتی ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کر. ہم رکنے بھی جاتے ہیں تو وہ نہیں سو رہی ہوتی ہیں، سوتی بھی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگے گی پھر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں. تو ہارڈلی کبھی کبھی ایسا ویک گزرتا ہے ان پر کہ دن میں 2-2 گھنٹے آ رہی ہوتی ہے، اور کروٹیں لے کے اور پھر وہ نیند کی دوائی لینا، اور اس سے اتنا باڈی کو سستی آ جاتی ہے کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے انسان. تو یہ مثال میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے بہت قریب سے دیکھی ہوئی یہ چیز، اور آپ کے جاننے والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نیند کی شکایت رہتی ہے. تو نیند ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، تو جن کو آ جاتی ہے ان کو سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا یہ چیز ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. اور ساری نعمتیں ہی ایسی ہیں جو اللہ نے ہی ہمیں دی ہیں، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہی ملتی ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا. تو بہت بڑی نعمت ہے، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کتنا ہمیں سکون دے دیتے ہیں کہ ہم دوبارہ دن کے قابل ہوتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، اور رات کو بھی اندھیرا کر دیا تاکہ ہم سکون سے سو سکیں. اندھیرے سے کیا فیلنگ آتی ہے کہ اندھیرے میں نا بڑا مزہ آتا ہے سونے میں. جیسے ہم دن میں سوتے ہیں نا وہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ پورا ماحول نہیں ہوتا. لیکن رات کو اللہ نے کیا کیا ہے، سسٹم بنایا ہے کہ پوری دنیا سو جاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اب تو الٹا ہو گیا ہے. رات بھر سب جاگ رہے ہوتے ہیں اور دن بھر سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی. تو جو شخص صبح سونے میں گزار دے اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ صبح جو ہے نا کام کاج کا وقت ہے. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہماری امت کی صبحوں میں برکت دے دے. صبح میں جو برکت ہے وہ جاگنے میں، اور پھر رات دیر سے اٹھنے میں اور سست باڈی کے ساتھ صبح کرنے میں وہ برکتیں نہیں ہیں جو جلدی اٹھنے والے کو ملتی ہے. آپ نے بھی آزمایا ہوگا، جس دن آپ 9 بجے اٹھ جائیں اس دن آپ چاش کی نماز بھی پڑھ لیں گے، آپ کو ایکسٹرا ٹائم بھی مل جائے گا، اور آپ کے وقت میں بہت برکت ہو جائے گی، اور آپ کو دوپہر کو نیپ لینے کا بھی وقت مل جائے گا، اور پھر آپ واپس فریش ہو جائیں گے اور سنت کے طریقے پہ زندگی گزارتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو رات میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون دیا ہے کہ پورے کائنات کو ہی بالکل ایسا کر دیا ہے کہ چاند کو نکال دیا، سورج غروب ہو گیا اور پورا اندھیرا چھا گیا. اور جو نیچرل چیزیں ہیں جیسے کہ چرند پرند ہیں، جانور وغیرہ ہیں، وہ زیادہ تر رات کو سو جاتے ہیں. اب ہم انسان اللہ معاف کرے نہیں سوتے تو وہ ہمارا قصور ہے، ہمیں اصولاً سو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور دین پڑھنے کے بعد ہمارے اندر بھی یہ تبدیلی ضرور آنی چاہیے کہ ہم راتوں کو سوئیں اور دن کو جاگیں. اور رات کو سونے کے پیچھے یہ بھی مقصد ہے کہ بندہ جلدی سوئے اور پھر کیا کرے، کیا کہتے ہیں، تہجد وغیرہ کی نماز کے لیے اٹھے. کیونکہ رات کو دیر سے سوتے تو پھر نمازوں میں نیند آ رہی ہوتی ہے اور پڑھی نہیں جاتی، یا تو آنکھ نہیں کھلتی یا اٹھ بھی جاتے تو بس ایسی نماز پڑھتے کہ سمجھ نہیں آتی. اور دن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزگار بنایا ہے، تو آپ دیکھیں گے روزی کا ذریعہ، روزی کمانے کا ذریعہ دن ہے. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائیں. بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سیراب ہو جائیں گے. سیراب کسے کہتے ہیں؟ سراب وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو. پہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے، اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہو جائیں گے، ان کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا. بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، وہ گرد و غبار ہو جائیں. تو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ساری آیات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن مقصد کیا ہے، اس کو دوبارہ ریکال کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں. سیدھی سی آیات ہے، میرے خیال میں 2 صورتیں کور اپ کر لیتی ہوں. بے شک دوزخ گھاٹ میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں پھنکی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا. پھنکی مطلب ٹھنڈک. جہنم کی طرف اشارہ ہے کہ جہنم میں نہ پانی ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو جہنمیوں کا پیپ وغیرہ ہی ہوگا، اور کیا ہوگا، ٹھنڈک نہیں ہوگی سوائے گرم پانی اور بہتے پیپ کے. ان کو پورا بدلہ ملے گا. انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے. ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے. یہ جہنمیوں کا ذکر آ رہا ہے، اس میں 2-4 باتیں امپورٹنٹ ہے، اس کو میں ڈسکس کر لیتی ہوں. ایک تو یہ کہ وہاں ٹھنڈک تو کوئی ہوگی نہیں، ظاہر سی بات ہے، ہر طرف آگ آگ آگ، اور وہی کہ پانی نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا بھی اللہ معاف کرے تو گرم پانی، جس کے لیے حمیم کا لفظ ہم نے سورہ رحمان میں بھی پڑھا،
اور اللہ معاف کرے جہنمیوں کے باڈی سے جو پیپ نکل رہا ہوگا اسی کو وہ پیئیں گے. اللہ بچائے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ میں ان لوگوں میں شامل مت کیجیے گا. اور اس کے بعد جو پوائنٹ ہے کہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے کا مطلب یہ کہ جتنا انسان نے گناہ کیا ہوگا اتنا ہی بدلہ ملے گا. یہ اللہ کی ایک رحمت ہے جو گناہ گاروں کے لیے ہمیشہ یہ آیت نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جتنا کیا ہوگا اتنا ہی ملے گا، ایک کے بدلے ایک. لیکن نیکوکاروں کے لیے اکثر اوقات قرآن میں جب آتا ہے کہ ان کو صلہ کیا ملے گا تو اس میں ہمیشہ اضافہ ہی آتا ہے، ایک کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. اور جنت کی بھی جب بات ہوتی ہے تو جنت ویسے ہی ہماری قابلیت کا نتیجہ تو ہے ہی نہیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ اتنے اعمال کر لیں کہ جنت جیسی چیز تک ہم پہنچ سکے. جنت تو اللہ کی رحمت سے ہمیں ملے گی. تو آپ سوچیں کہ جنت کی جب بھی آیات آتی ہے، ایون کہ ابھی بھی آئے گی وہ آیت، پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہاں تمہیں کتنا صلہ ملے گا. یہ نوٹ کریے گا آیت، ٹھیک ہے. اور یہ والی آیت بھی کتنی خطرناک ہے، آیت نمبر 29. اس طرح کی آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی عمل نہیں بدلتا ہمارا. یہ آیت آپ دیکھیے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ہم نے ہر ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے. اللہ ہمارے دلوں میں یقین نازل کر دیجیے، ہمارے دلوں میں یقین اتار دے کہ ہماری ہر چیز لکھی جا رہی ہے. یقین ہو جائے تو ہماری زبان کس طرح کی چلے گی آپ خود سوچیں. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک آ رہا ہے جہنم کے ساتھ جنت کا تذکرہ. یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہے، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ حوروں کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کا اسپاؤس ہوگا. اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں، چھلکتے ہوئے جام شراب ہے. سورہ دہر میں ہم نے پڑھا ہے گرم ڈرنک بھی ہوگی اور ٹھنڈی ڈرنک بھی ہوگی. ہم نے 2 نام پڑھے تھے، کافورا اور زنجبیلا، ٹھیک ہے. وہاں نہ تو بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے. ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا. اگر اس آیت کی عربک آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ پر پیار آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. جزاء من ربک، جزا ملے گی ان کے رب کی طرف سے. انسان کا کوئی صلہ نہیں ہے، انسان نہیں پہنچ سکتا وہ اعمال کر کے کہ جنت پا لے. یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اور کیسی عطا ہے؟ عطاً حسابا، ایسی عطا ہے جو بے حساب ہوگی. لیکن جہنم میں کیا پڑھا تھا آپ نے کہ جتنا انسان نے کیا ہے وہی ملے گا. جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. پورا پورا لفظ یوز ہوا تھا. اور یہاں آ رہا ہے عطاً حساب. عطا کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص بڑا عطا کرنے والا ہے، تو عطا کے اندر آپ کے دماغ میں کیا فیلنگ آتی ہے؟ عطا کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ بہت دینے والا ہے، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہوتی دینے کی، ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ لوگ اتنے زیادہ دل کے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ سب چاروں طرف صدقہ کر رہے ہوتے ہیں اور اندازہ ہی نہیں ہوتا ان کو خود کو بھی کہ انہوں نے کتنا صدقہ کر دیا. تو اللہ کی ذات تو obviously اتنی بے مثال ہے کہ جس کے لیے خزانے ہیں، جس کے لیے بادشاہت ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں نے وہ کیوں. بس اللہ سب سے پوچھ سکتا ہے کہ فلاں چیز کیوں کی، لیکن اللہ سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا. تو وہ رب کتنا عطا کرنے والا ہوگا جس کو کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. کتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں. تو اس آیت کو فیل کریں. اور دوسرا یہ کہ شراب پینے کے بعد زیادہ تر دنیا میں یہ ہوتا ہے نا کہ انسان بےہودگی کی طرف نکل جاتا ہے اور دماغ اس کا پھرنے لگتا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. تو لیکن جنت کی شراب ایسی ہوگی جس میں یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی. نہ انسان بےہودہ باتیں کرے گا اور نہ جھوٹی باتیں کرے گا. تو اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا ہوگا، کیونکہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے جہنم اس سے جنت اس سے دور کر دی جاتی ہے. تو جنت میں جانے والا انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں دنیا میں اپنے اندر سے جھوٹ نکالنے کی بھی ضرورت ہے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اس رب کی طرف سے ملے گا جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے. کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے وہ کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے. کسی کی سفارش نہیں چلے گی اس دن، بس اللہ جسے بولنے کا اجازت دیں گے وہی بولے گا. امیجن کریں حشر کا میدان ہے اور فرشتے ہیں اور روح ہے. روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام زیادہ تر جگہوں پر قرآن میں آتا ہے. جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے. وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کو روح الامین کہا جاتا ہے. ان کے لقب کے طور پر روح ان کا لفظ یوز ہوا ہے. لہٰذا یہاں مراد یہ کہ جبرائیل علیہ السلام اور سارے فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے. کین یو امیجن؟ صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے. بالکل ڈسپلین نظر آ رہا ہے اور سب نظریں نیچے رکھ رہے ہیں اور کوئی کچھ بول نہیں سکے گا
اگر کسی کا دل ہے بھی بولنے کا تو بس وہی بولے گا جسے اللہ اجازت دیں گے. یہ ہے فیصلے کا دن، یہ دن حق ہے. سوری، فیصلے کا ترجمہ یہاں نہیں ہے، یہاں حق کا ترجمہ ہے. ذالک الیوم الحق، یہ ہے حق. اب جو چاہے اپنے رب کی طرف نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے. لاسٹ کلاس میں ہم یہ آیات پڑھ چکے ہیں، سورہ مزمل، سورہ دہر، کہ جو اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنانا چاہے وہ ٹھکانہ بنا سکتا ہے. اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نیک اعمال کر کے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. تو آج پتہ چل گیا کہ اللہ کی طرف ٹھکانہ کیسے بنائیں گے. کیسے بناتے ہیں؟ نیک کام کر کے. ٹھیک ہے. اور اچھا، ایک اور بات کہوں گی کہ جنت میں جو جانے کے لیے 2 صفات ہمیں یہاں نظر آتی ہیں نا، کہ اس میں نہ تو انسان بیہودہ بات سنے گا اور نہ جھوٹ سنے گا. تو اس سے یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو زندگی سے یہ 2 باتیں نکال دے. ایک یہ کہ بیہودہ باتیں، اور لغو کے اندر بیہودہ باتوں سے مراد بے حیائی کی باتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر وہ بات جو بے مقصد ہے. اور ہماری زندگی میں انفارچونیٹلی وہ باتیں شامل ہیں جو بے مقصد ہیں، مقصد کی باتیں کم ہی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جھوٹ. تو جو شخص اپنی زندگی سے یہ 2 چیزیں نکال دے گا وہ جنت کے قریب ہو رہا ہے. جو جھوٹ نہیں بولے گا، جو لغویات نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ جنت کے قریب ہو جائے گا. جو با مقصد لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس لو کے لیے ٹائم نہیں بچتا، وہ ایک کے بعد ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخص کیریئر اس کو عزیز ہے اور وہ بہت مصروف ہے، تو وہ اپنے پاس فضول چیزوں کے لیے ٹائم نہیں بچاتا. اس کا ہر وقت کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ میرا کیریئر ہے اور میرے بچوں کا فیوچر ہے، تو مجھے محنت کرنی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کمانے میں اگر کوئی لگا ہوا ہے تو اس کے لیے بیہودہ چیزوں کے پاس ٹائم نہیں بچتا. تو جب ہم مومن ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن نے بھی ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم لو سے بچیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے، تو ہم کیوں لو کرتے ہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے یہی بتایا کہ الحمدللہ ہم نے ڈبل کلاس کر لی، تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں. یہی ٹائم ہمارا موبائل میں لگ جاتا ہے. اور میں نے بھی بتایا آپ کو کہ میں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم مصروف نہیں کرتے تو ہمارا ٹائم ادھر ادھر نکل جاتا ہے. تو آپ بھی اس آیت کی روح سے اپنے آپ کو مصروف کریں. کیسے مصروف کریں گے؟ آپ بھی چاہیں تو آپ قرآن کہ اپنی تجوید کو اور امپروو کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ کلاسز واٹس ایپ وغیرہ پہ بہت سارے گروپس ہیں، وہ جوائن کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ کی تجوید اس قابل ہے کہ آپ کسی کو پڑھا سکتے ہیں تو ضرور پڑھائیں. مطلب اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مصروف رکھیں. جتنا مصروف رکھیں گے اتنا ہمارے پاس فضول چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، اور جب ٹائم نہیں ہوگا انشاءاللہ تو پھر ہم گناہوں سے خود بخود بچ جائیں گے. تو یہ بہت زیادہ ضروری پوائنٹ ہے. ایک یہ کہ لغویات سے بچنا، اور دوسرا جھوٹ سے بچنا. یہ چیز ہمیں جنت کے قریب لے جائے گی. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے چوکنا کر دیا ہے. جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا. کیا سمجھ آ رہا ہے اس سے؟ کہ اس دن جب عذاب کو انسان دیکھ لے گا اور اس کا حال اس قدر برا ہو جائے گا تو کافر کے منہ سے کیا نکلے گا؟ کہ کاش میں مٹی ہو جاتا. مطلب حسرت سے نکلے گا نا کہ میں نے تو کچھ تیاری ہی نہیں کی، اتنا بڑا دن آخر آ گیا اور میں تو دوبارہ اٹھا دیا گیا، تو کاش میں دوبارہ مٹی ہو جاؤں، مجھے کیوں کھڑا کر دیا گیا. کیونکہ ان کو ایسا ہی لگتا تھا نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. تو ظاہر جب اٹھا دیے جائیں گے تو حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو ان کے منہ سے کیا نکلے گا؟ کہ آج کاش ہم مٹی ہو جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک بہت زبردست ریمائنڈر ملا ہوگا. یہ صورت بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں عمل ڈال دے. اور اس پوائنٹ کو اگر ہم ہائی لائٹ کر لیں کہ جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے لغویات نکال دے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور میں نے یہی کہا کہ آج کل کا جو دور ہے، اسپیشلی موبائل ہے ہمارے، اس میں لغویات بھری پڑی ہیں. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ چلیں تھوڑا بہت انسان دیکھ لیتا ہے فریش ہونے کے لیے، لیکن اس میں غور سے دیکھیں کہ کوئی غلط چیز نہیں ہونی چاہیے. میک اپ وغیرہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، کوکنگ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یا ڈریس وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو ایک لمٹ میں دیکھیں، کوئی بے حیائی کی چیز نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ چھوٹی چھوٹی کلپس جو ہمیں نیکی کی طرف ابھارے ہیں، جیسے میں نے آپ کو یوتھ کلب کا بہت دفعہ بتایا ہوا ہے، وہ میرا خود کا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت فریش ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی کو لغویات سے بچا لیں. اسی طرح راستے میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو ذکر اذکار کے اپنی زبان کو عادی بنائیں. ذکر اذکار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیے گا کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں. اور جھوٹ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے مواقع پر شامل